خلیفہ نے معافی مانگ لی۔ منصور کے بیٹے خلیفہ مہدی کو آپ سے بہت زیادہ عقیدت اور محبت تھی۔ ایک بار خلیفہ مہدی کی جب مدینہ منورہ میں آمد ہوئی تو امام مالک خود اس سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ مہدی نے انتہائی عقیدت و احترام سے امام مالک کا استقبال کیا اور ہر طرح سے ان کے آرام و آسائش کا خیال رکھا۔ پھر جب امام مالک وہاں سے رخصت ہونے لگے تو خلیفہ مہدی نے آپ سے درخواست کی کہ کوئی نصیحت فرمائیں۔ اس پر امام مالک نے فرمایا، خلیفہ مہدی، میں تجھے پرسرش اعمال سے ڈراتا ہوں، اپنے دل میں ہمیشہ خوف خدا رکھو، روز محشر کے تصور سے ڈرتے رہو، کیونکہ جسے خوف خدا نہیں سمجھ لو کہ وہ ہلاکت کے بہت قریب پہنچ گیا ہے۔ پھر امام مالک نے فرمایا، میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی شخص سرور کائنات کے پڑوسیوں سے کمال مہربانی اور ہمدردی سے پیش آئے گا، ابدی دنیا میں اسے معزز اور محترم تصور کیا جائے گا۔ مشتق کی روایت پہنچی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مدینہ منورہ میری ہجرت کی جگہ ہے، یہی میری قبر بنے گی اور اس جگہ سے روز محشر مجھے اٹھایا جائے گا۔ اس کے باشندے میرے پڑوسی ہیں، لہٰذا میری امت پر ہی حق ہے کہ وہ میرے پڑوسیوں کی حفاظت کرے، کیونکہ میں ان کا شفیع ہوں اور گواہ بھی۔ روایت ہے کہ حضرت امام مالک کی یہ ایمان افروز باتیں سن کر خلیفہ مہدی کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ اس کے بعد اس نے مدینہ کے لوگوں پر کچھ اس طرح سے مہربانی کی کہ خلیفہ مہدی کا یہ عمل ایک تاریخ ساز اہمیت اختیار کر گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد عباسی خلیفہ نے شہر مدینہ کا والہانہ طواف کیا اور دوران طواف وہ بآواز بلند کہتا جاتا تھا، خدا کی قسم، اگر امام مالک مجھ پر نظر کرم نہ کرتے تو میں زندگی کی اس بڑی سعادت سے ہمیشہ کے لیے محروم رہ جاتا۔ چنانچہ اس کے بعد خلیفہ مہدی نے سرور کائنات کے پڑوسیوں کا اپنے سے بڑھ کر خیال رکھا۔ چونکہ امام مالک خلیفہ مہدی کو اس کی عادات اور اعمال کی وجہ سے اچھا سمجھتے تھے، اس لیے خلیفہ مہدی نے ایک بار اپنے ایک خاص مصاحب ربی کو 3000 اشرفیاں دے کر آپ کی خدمت میں بھجوایا۔ امام مالک نے بغیر کسی تعامل کے خلیفہ مہدی کی جانب سے بھجوائی گئی اس نذر کو قبول کر لیا۔ ربی نے رخصت ہونے سے پہلے امام مالک سے کہا، خلیفہ کی یہ خواہش ہے کہ آپ ان کے ہمراہ بغداد تشریف لے چلیں۔ اس پر امام مالک نے ربی سے پوچھا، کیا تم میرے آقا کے فرمان سے آگاہ ہو؟ جب ربی نے اس سے لا علمی کا اظہار کیا تو امام مالک نے ان کے سامنے وہ حدیث بیان کر دی جس کا مفہوم تھا، مدینہ ان کے حق میں بہتر ہے اگر وہ اس بات کو سمجھیں۔ خلیفہ مہدی کے مصاحب ربی آپ کا اشارہ سمجھ چکے تھے، انہوں نے احترام کے جذبے سے امام صاحب کے سامنے اپنا سر جھکا لیا۔ پھر امام مالک نے فرمایا، بغداد جانے کی بات دوسری ہے، اگر ایک دن بھی سرور کائنات کا روزہ مجھے نظر نہ آئے تو دل پر قیامت سی گزر جاتی ہے۔ امام کے ان الفاظ میں کچھ ایسا رعب و جلال تھا کہ ربی کانپ اٹھے۔ انہوں نے اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت باتیں سنی تھیں، مگر آج اپنی آنکھوں سے دیکھ کر انہیں امام مالک کے عشق کا اندازہ ہو گیا تھا۔ امام مالک کہہ رہے تھے، ربی، میں نور کے اس حصار سے نکل کر بھلا کہاں جا سکتا ہوں؟ میں تو پہچانا ہی اسی ذات کے حوالے سے جاتا ہوں، اگر اس کا دامن چھوٹا تو یہ مالک بے نشاں ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے امام مالک نے ربی کو 3000 اشرفیوں کی تھیلی واپس لوٹا دی جو خلیفہ مہدی نے انہیں نذرانے کے طور پہ بھجوائی تھی، اور فرمانے لگے، ربی، اپنے امیر المومنین سے کہہ دینا کہ مالک مدینہ کی خاک کے بدلے میں ساری دنیا کی دولت ٹھکرا دینے کا جذبہ رکھتا ہوں۔ ربی نے جب امام مالک کا یہ طرز عمل دیکھا تو وہ خاصے گھبرا گئے اور انہوں نے بمشکل یہ کہا کہ اعلیٰ حضرت، ہمارے امیر المومنین کا یہ مقصد ہرگز نہ تھا، آپ اپنی خوشی سے جہاں کہیں بھی رہیں، بس اتنی سی التجا ہے کہ ہمارے خلیفہ کے حق میں دعا کرتے رہیں۔ امام مالک نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے باری تعالیٰ، تو خلیفہ کو اس کے حسن نیت کا صلہ عطا فرما۔ اس کے بعد ربی انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں امام مالک کے مکان سے باہر نکل آئے اور واپس جا کر اپنے امیر المومنین کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ جب خلیفہ کو احساس ہوا کہ واقعی اس نے امام مالک کو بغداد آنے کی دعوت دے کر ان کے عشق رسول کے جذبے میں حائل ہونے کی کوشش کی تھی، بعد میں خلیفہ نے اپنے خاص مصاحب کی وساطت سے تحریری طور پر امام مالک سے اپنے اس رویے کی معافی طلب کی۔